ایک بھائی بائک پہ بیٹھے بیٹھے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں اور ڈرائیو بھی کر رہے ہیں. چلو دیکھتے ہیں کیا کہاں پہ ہم سب پہنچیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیریسلی آپ ڈرائیونگ کرتے کرتے اسٹریم میں آتے سوال پوچھ رہے ہو؟ ہاں میں بائک میں سن رہا تھا آپ لوگ یہ جو میں ڈیلی سن رہا ہوں. آج تھوڑا سوالات میرے اندر آئے ذہن میں, میں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ مختلف ہو رہے پورا دونوں سوال. پہلے آپ ہے نا کھڑے ہو جاؤ بھائی, ہم لوگوں کی اسٹریم میں آپ سوال پوچھتے پوچھتے سیریس نہ ہو جائے, اس لیے آپ کہیں کھڑے ہی ہو جاؤ سیفلی, ہے نا, پھر سیفٹی فرسٹ. ہاں جی آ گئی بس. تو میرے سوالات یہ ہے کہ جیسے کہ میں پوچھتا ہوں کہ اپنی مسجدوں میں بھی سلافی منہج سے تعلقات رکھتا ہوں. میں اپنا مولویوں سے پوچھتا ہوں امام صاحب سے, کیا دیوبندیوں کی یا بریلویوں کی پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ مطلب نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ لوگ شرک کرتے ہیں, ان کا شرک واضح مطلب سامنے دکھتے ہیں. اور ان لوگ بولتے ہیں کہ مطلب امام صاحب بولتے ہیں کہ ہو جائے گی. اور ادھر شیخ زبیر علی زائی رحمہ اللہ, انہوں نے فرمایا کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوں گے, بریلویوں کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوں گے. اس کے بارے میں پوچھنا. جی شیخ, مختصر میں, کیونکہ سوال کا جواب بہت بار آ چکا ہے. ہاں تو ابھی شارٹ میں بس. جی دکتور نسیم, آپ ابھی شارٹ جواب دینا چاہتے ہیں, ان کو ویڈیو لنک ہی دے دیں وہاں. جی دیکھیے بھائی, آپ یہ بتائیے کیا نام ہے, مناف علی, آپ یہ بتائیے کہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں کیا آس پاس میں اہل حدیثوں کی مسجد موجود ہے؟ جی ہے, تھوڑی دور میں 2 کلومیٹر کی. بائک پہ رہتے 2 ہو, کلومیٹر 2 ہے. کلومیٹر کیا ہے, ہاں اب کوئی سوال پوچھنے کا رائٹ نہیں ہے, بائک پہ سوال پوچھنے کے بعد. تو آپ کے پاس ماشاءاللہ آپ آن دا بائک ہوتے ہیں تو 2 کلومیٹر تو کوئی دور نہیں ہے. ہاں وہ تو ٹھیک ہے. میں جواب دیتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے, اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ کے آس پاس میں کوئی اہل حدیث مسجد نہیں ہے, صرف دیوبندیوں کی مسجد ہے, تو چونکہ آپ مرد ہیں اور آپ کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے, تو لہٰذا آپ دیوبندیوں کی مسجد میں جا کر کے ان کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیا کریں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آپ کے اوپر واجب ہے. اگر وہاں پر اس مسجد میں کوئی ایسی پریشانی ہے جو کہ کئی دفعہ ہوتی ہے, کئی دفعہ نہیں بھی ہوتی ہے, اگر وہاں پر ایسی کوئی پریشانی ہے, کوئی فتنہ فساد ہنگامہ وغیرہ برپا ہونے کا اندیشہ ہے, تو پھر آپ اس سے پرہیز کریں. لیکن ابھی ماشاءاللہ اس زمانے میں تھوڑا سا لوگوں کے اندر نرمی آئی ہے, لوگ نماز پڑھنے دیتے ہیں اہل حدیثوں کو بھی. اگر وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے آپ کو تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں, آپ جماعت نہ چھوڑیں. لیکن اگر آپ کے آس پاس میں کوئی اہل حدیث مسجد موجود ہے جس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, تو پھر آپ اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھیے, کیونکہ ظاہر ہے ان کے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے ہاں کئی ساری چیزیں بدعت اور خرافات والی ہوتی ہیں, بلکہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی بعض بدعتیں بدعت مکفرہ میں شامل ہوتی ہیں. تو اگر آپ اہل حدیث مسجد آس پاس میں پاتے ہیں تو اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھیے, متبع کتاب و سنت امام کے پیچھے. اور اگر ایسی مسجد آپ نہیں پاتے ہیں تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں. اور ایک مثال میں ایڈ کرتا ہوں, جیسے ہماری اسٹریمز میں مثال دی جاتی ہے کہ بھئی اگر کوئی شرابی ہے, اس لڑکے سے بیٹی کی شادی کرانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. مطلب اگر کوئی یہ نہیں کہیں گے جائز, کوئی اگر کر لے تو شادی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہاں, شیخ کفایت کی مشہور مثال ہے. ہاں مطلب اگر کوئی اگر اپنی بیٹی کی شادی ایک شرابی سے کرا لے تو شادی ہوئی نہیں ہوئی کہ زنا ہے. نہیں, شادی ہو جائے گی, مگر ہم اسے یہ نہیں کہیں گے, کہ جاؤ شادی کراؤ, ہم اسے کہیں گے مت کراؤ. لیکن اگر اس نے کرا لیا تو شادی ہو جائے گی. ہاں, ایسے نماز پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی. ہاں نماز پڑھ لے, نماز ہو جانا الگ ٹاپک ہے, لیکن صحیح بات ہے نہیں ہے, سنتوں پہ عمل ہوگا, اطمینان ہوگا نہیں ہوگا, اور ایک جنریشن کے بعد میں اگلی پیڑھی تک پہنچیں گے نا تو وہ بھی بدعت میں پہنچ جاتے ہیں. اگر ایک آدمی اپنے آپ کو سنبھال بھی لیا تو اگلی پیڑھی تو اس کی ہو ہی جاتی ہے وہ ویسی. جی, باپ دادا کسی کے توحید والے تھے, صرف بیٹے اولاد کیوں دوسرے طریقے پہ چلے گئے, دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے کی وجہ سے, اس سے وہ ہو جاتے ہیں, جی اثر آتا ہے. اچھی بات ہے.